دین کی صحیح سمجھ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تبارک و تعالی جس انسان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنا چاہتا ہے، جس انسان کو بھلائی سے نوازنا چاہتا ہے، اس کو دین کی گہری سمجھ عطا فرماتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دین کی صحیح سمجھ خدا کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر دین کی سمجھ سے آدمی محروم ہو تو کبھی دین پر صحیح عمل نہیں کر سکتا۔ زندگی کے بہت سے معاملات میں دین کا تقاضا کچھ اور ہوگا اور وہ کچھ اور عمل کرے گا۔ اس طریقے سے اس کی ذات سے دین کو فائدہ پہنچنے کے بجائے نقصان پہنچے گا۔ بہت سی باتوں کو وہ دینداری سمجھ کر اختیار کرے گا، حالانکہ وہ باتیں ان کی ذہنی خیالات ہیں اور وہ باتیں دین کے خلاف ہوں گی۔ میرے بھائیو، خدا کا دین ایک فطری دین ہے۔ وہ انسانی ضرورتوں کا لحاظ کرتا ہے، انسان کے جذبات کا خیال کرتا ہے اور ہر بات میں اعتدال اور میانہ روی کو بڑی اہمیت دیتا ہے۔ وہ بندوں کو خدا کے حقوق بھی بتاتا ہے اور بندوں کے حقوق بھی، اور ایسی جامع ہدایت دیتا ہے کہ اگر آدمی ان ہدایات کو ٹھیک سمجھ کر ان کی پیروی کرے تو وہ دنیا کے لیے رحمت کا سایہ بن جاتا ہے۔ وہ دنیا کے معاملات کو روشنی میں دیکھتا ہے اور کبھی کسی کا حق نہیں مارتا۔ مثال کے طور پر آپ سوچئے کہ ایک شخص قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے جنگل کا سفر کر رہا ہے، اس کے ساتھ اس کا ساتھی بھی سفر کر رہا ہے۔ یہ شخص بڑے جذبے کے ساتھ قرآن کی تلاوت میں لگا ہوا ہے۔ آگے ایک ندی آئی، ندی میں پانی تھوڑا معلوم ہو رہا تھا اور اس کا ساتھی پار جانے کے لیے بے دھڑک ندی میں کود پڑتا ہے۔ اتفاق کی بات، جہاں وہ کودتا ہے وہاں گہرا گڈھا ہے۔ وہ ڈوبتے بچتا ہے۔ جب وہ باہر نکل کر آتا ہے تو اپنے ساتھی سے کہتا ہے کہ آپ تو اکثر و بیشتر اس راستے سے سفر کرتے ہیں اور آپ کو یہ معلوم نہیں، اور آپ کو یہ نہیں معلوم کہ ہاں اتنا گہرا گڈھا ہے۔ اتنی دیر میں وہ قرآن پاک کی سورت پوری کر کے اپنے اوپر دم کر لیتا ہے اور کہتا ہے بھائی مجھے تو خوب معلوم تھا کہ یہاں گہرا گڈھا ہے اور خدا نے خیر کر دی کہ تم بچ گئے، مگر میں تمہیں کیسے بتاتا، میں تو قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا اور سورت پوری نہیں ہوئی تھی۔ میرے بھائیو، یقیناً قرآن پاک کی تلاوت کرنا یہ بہت بابرکت چیز ہے، بہت بڑی نعمت ہے، لیکن آپ کی عقل یہ کہے گی کہ دین کا تقاضا یہ تھا کہ وہ انسان بجائے قرآن کی تلاوت کے مشغول ہونے کے اس انسان اور اپنے ساتھی کو اس گہرے گڈھے سے بچا۔ لیکن جب اس شخص کی جان جا رہی ہے تو کیا اس کے لیے جائز ہے کہ وہ قرآن پڑھتا رہے اور رک کر اس کو یہ نہ بتائے کہ آگے جان کا خطرہ ہے؟ دراصل یہ دین کی صحیح سمجھ سے محرومی کا نتیجہ، یہ دینداری اور یہ دینداری بے دینی کی مثالیں ہیں۔ میرے بھائیو، اور سوچئے ایک اور مثال لیجئے، ایک شخص ہر وقت خدا کی عبادت میں لگا رہتا ہے، جب دیکھو نفلیں پڑھ رہا ہے، جب دیکھو تسبیح پڑھ رہا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، لوگوں کو دین کی باتیں سمجھا رہا ہے، لیکن اس کے بچے اکثر فاقے میں پڑے رہتے ہیں، ان کے بدن پر کپڑے نہیں ہوتے، وہ بھوک سے بیتاب ہو کر آس پاس کے لوگوں سے بھیک مانگتے ہیں۔ اور جب اس شخص سے کہا جاتا ہے کہ بھائی تم دن رات وظیفے پڑھنے اور تلاوت کرنے میں مشغول رہتے ہو، آخر کچھ محنت مزدوری کرتے، تمہارے بچے کا یہ حال ہے، وہ بڑے فخر سے کہتا ہے خدا کے دربار سے فرصت ہی نہیں ملتی، اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ بہت سا وقت اس نے میری عبادت کے لیے خالص کر دیا۔ کمانا اور دنیا جمع کرنا یہ تو دنیا داروں کا کام ہے، مومن کو تو خدا نے عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو بتائیے اس شخص کا یہ عمل دین کے لحاظ سے کتنا غلط ہے۔ لیکن وہ انسان دینداری نہ ہونے کی وجہ سے، دین کا صحیح علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ بچوں کو بھوکا مار کر نفل نماز پڑھتے رہتا ہے۔ کیا یہ دینداری ہے؟ کیا یہ دین کا صحیح تقاضا ہے؟ میرے بھائیو، اصلی اس معاملے میں یہ ہونی چاہیے کہ اس وقت دین کا کیا تقاضا ہے، یعنی جو کام ہم کر رہے ہیں یہ دین کا تقاضا ہے یا نہیں ہے۔ اسی کو کہا ہے بڑوں نے کہ رب چاہے زندگی گزاریں، من چاہے زندگی نہ گزاریں، یعنی اس معاملے میں اور اس وقت رب ہم سے کیا چاہتا ہے۔
اگر رب ہم سے عبادت چاہتا ہے تو ہم عبادت کریں، جیسے 5 وقتہ نماز کی رب اس وقت ہم سے عبادت ہی کا مطالبہ کرتا ہے تو اس وقت دنیا کے کاموں میں مشغول نہ، لیکن اس کے علاوہ بہت سارے معاشرتی چیزیں جیسے بچوں کا خیال رکھنا، بیوی کا خیال رکھنا، یہ سب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر واجب کیا۔ اب انسان رات دن عبادت کے اندر لگا رہے، اپنے بیوی کے حقوق کا خیال نہ رکھے، اپنے بچوں کے حقوق کا خیال نہ رکھے، اس کے پردے کا اہتمام نہ کرے، اس کے ضروریات کو پوری نہ کرے، کیا اس کو کہا جائے گا نفل نماز اگر وہ رات دن پڑھتا رہے کیا اس کو دیندار کہہ سکتے ہیں؟ نہیں میرے بھائیوں، میں ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ایک حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور آپ علیہ السلام نماز شروع کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ لمبی نماز پڑھاؤں کہ اتنے میں کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، تو آپ علیہ السلام نماز کو مختصر کر دیتے ہیں اور آپ علیہ السلام لوگوں اس سے کہتے ہیں، صحابہ سے فرماتے کہ مجھے یہ بات سخت ناپسند ہے کہ لمبی نماز پڑھا کر بچوں کی ماں کو پریشان کروں۔ میرے بھائیوں، وہ نبی جو عبادت ہی کے لیے اور لوگوں کو امت تک دین کو پہنچانے کے لیے اور جو معصوم تھے، ہر چیز کی جو ہے ہر چیز ان کے اندر وہ پائی جاتی تھی، ہر کمالات، لیکن وہ نبی امت کی رعایت کرتے ہیں۔ آج ہمارے بہت سارے ساتھی صرف جیسے مثال کے طور پر تبلیغی ساتھی کو لے لیجیے کہ وہ دین کو ایک محدود دائرے کے اندر رکھا ہے، وہ مروجہ تبلیغی کو دین سمجھتا ہے، اس کے علاوہ امامت کو دین نہیں سمجھتا ہے، مدرسے کے اندر پڑھانے کو دین نہیں سمجھتا ہے، اسی طریقے سے وہ تفسیر کو دین نہیں سمجھتا ہے، اسی طریقے سے وہ تصوف کو دین نہیں سمجھتا ہے، وہ دین کو صرف محدود دائرے کے اندر رکھا ہے کہ مروجہ دعوت و تبلیغ ہی دین کا واحد ذریعہ ہے اور اسلام کو اور جنت میں جانے کا واحد ذریعہ ہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے چاہیے کہ انسان کو جو علم حاصل کرے اور دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کو دین کی صحیح فہم اور صحیح سمجھ